اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی زمین پر یادگار خطبہ۔ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ عزت کی راہ میں حق کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے۔ عزت کی راہ میں مرنا جادوانی زندگی ہے اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی موت ہے جس کے ساتھ حیات نہیں ہے۔ کیا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم میرے قتل سے زیادہ کچھ اور بھی کر سکتے ہو؟ خدا کی راہ میں شہادت مبارک ہے۔ تم میری عظمت کو نہیں ختم کر سکتے اور میری عزت و شرافت کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ محترم ناظرین اور سامعین، کوفے میں ہونے والے دل خراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر پیش ہوا، اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹ مبارک اور دانت مبارک کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ گستاخی دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے، اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم، میں کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ عبید اللہ یہ سن کر چلا اٹھا، خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتے ہو؟ فتح پر آنسو بہاتے ہو؟ با خدا، اگر میں یہ نہ جانتا ہوتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سماں تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حاکم اور صحابی رسول حضرت ابو زردہ سلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک طریق ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پیشمان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شیر خدا کے شیر حضرت امام حسین کا سر مبارک کس نے اور کب دفن کیا۔ اس بارے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت علامہ قرطبی اور شاہ محدث دہلوی سے ہے کہ یزید نے اسیرین کربلا اور سر انور کو مدینہ بھیجا، جہاں پر حضرت امام زین العابدین نے سر مبارک کو حضرت حسن یا حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کر دیا۔ دوسری روایت میں ابو ریحان البیرونی کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا واپس آ کر سر مبارک کو جسد مبارک کے ساتھ ملا کر دفن کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یزید کے حکم پر سر امام حسین کو ہر شہر میں لے جایا گیا۔ اسکلان پہنچا تو وہاں کے امیر نے اسے دفن کر دیا۔ چوتھی روایت یہ ہے کہ اسکلان میں سب فرنگیوں کی حکومت قائم ہوئی تو 548 ہجری میں طلائی بن زریق نائب مصر نے اسکلان سے سر انور کو لیا اور مصر لے گیا۔ وہاں اس نے مشہد حسینی بنوا دیا۔ اس کے متعلق علامہ بن حجر حتیمی مکی روایت فرماتے ہیں کہ سلمان بن عبد المالک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ اس کے ساتھ ملاطفت فرما رہے ہیں، اس کو بشارت دے رہے ہیں۔ صبح اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔
انہوں نے فرمایا شاید تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اس نے کہا ہاں مجھے ایک ہی بات یاد ہے، میں نے نواسے رسول حضرت حسین سلام اللہ علیہ کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں دیکھا تو میں نے ان کو 5 کپڑوں کا کفن پہنایا اور میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی اور انہیں قبر میں دفن کر دیا۔ حسن بصری نے اس سے فرمایا یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے اظہار رضامندی فرمایا ہے، یعنی یہی تیرا کام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضامندی کا سبب ہوا ہے۔ سلمان بن عبد المالک کے بعد اس کے جانشین عمر بن عبد العزیز نے سر مبارک کو نکالا اور کربلا جا کر خود جسد مبارک کے ساتھ دفن کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب منصور ابن جمور نے شام کو فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ یزید کے خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں پر اسے سرخ رنگ کی ایک ٹوکری ملی۔ منصور نے اپنے غلام سے کہا اس ٹوکری کو حفاظت سے رکھو کہ یہ بنی امیہ کے قیمتی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لیکن جب اس کے تھوڑے عرصے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ اس میں امام حسین کا نورانی سر ہے جسے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ایک کپڑا لائے۔ اس نے سر مبارک کو اس کپڑے سے ڈھانپ دیا اور پھر کفن کرنے کے بعد اس سر کو دمشق میں باب فرحدیث کے پاس دفن کر دیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔